پھر آتا ہے یو ٹرن، جو یو ٹرن روڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ نے یو ٹرن کرنا ہے تو اگر کوئی ٹریک سسٹم ہے، اگر آپ کو مطلب کچھ ایسا، چونکہ پاکستان میں مجھے تو آیا بھی 5-7 سال ہو گئے، میں نے تو یہاں دیکھا نہیں کہ کسی کو پتہ ہوگا، لیکن جیسے آپ نے یو ٹرن کے اوپر گاڑی لے کے گئے، آپ نے ٹرن کیا، تو آپ کو یو ٹرن کے اوپر ہمیشہ سینٹر ٹریک سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا جو ہوم ٹریک جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹریم دوسری سائڈ کا، وہاں سے نکلنے۔ لیکن جو آپ کے روڈ کے ساتھ کا ٹریک ہے، اگر آپ یو ٹرن کریں گے تو گاڑی فٹ پاتھ کو ٹکرائے گی، ایون گاڑی یو ٹرن صحیح ہوگی بھی نہیں۔ تو اس کو آپ بار بار کسی ایسی پریکٹس ہے جو ہمیشہ جو گنجان آبادی والے روڈ ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں کی جاتی۔ کوئی خالی ایسی جگہ آپ لے کے 1 سے 2 مرتبہ، ابھی چونکہ وداؤٹ ٹرینر کے آپ کو ٹریننگ کرنی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے، یہاں جب کسی کو گاڑی آگے چلانا آ جاتا ہے تو وہ روڈ کے اوپر گاڑی لے کے نکل جاتا ہے، لیکن نہ کبھی آپ نے پریکٹس کی ہے اور نہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ اس کو کیا ہے، جو آپ گاڑی ہے آپ کو سیفٹی چلانی ہے، آپ کو اس کی سمجھ ہے، تو ایسی کوئی خالی جگہ لے کے تلاش کر کے، یہ ان لوگوں کے لیے جو گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن آپ 5 سے 6 مرتبہ ایک چیز کی آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس طرح یو ٹرن کرنا ہے۔ یہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اگر یو ٹرن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ باقی کیا ہوتا ہے، جو بھی ٹریننگ ہے، جو بھی آپ ٹریننگ کرتے ہو، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سیف گاڑی لے کے جاؤ، تو سیف گاڑی لے کے جاؤ۔ ہر قانون وہاں آپ اسے اپنا اوائڈ کر سکتے ہو، جہاں آپ کی جان بچے، جہاں آپ کی گاڑی ڈیمیج نہ ہو، جہاں کوئی آپ سے ہرٹ نہ ہو، دوسرے آدمی کو نہ لگے، تو آپ اسے جیسے بھی کر کے آپ صحیح لے کے گئے، صحیح واپس لے کے آئے، تو اس کا مطلب آپ کا کام تو پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو چلانے کی وقوف ہوگا، پتہ ہوگا، تو آپ ایٹ لیسٹ وہ جو ٹیکنیک ہے، اتنے استاد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا کچھ فائدہ تو ہوگا نا۔ لیکن چونکہ آپ نے پریکٹس نہیں کی، اس لیے آپ کو پتہ نہیں۔ تو آپ اس طرح کہ آپ پریکٹس کرو گے تو آپ یو ٹرن کے اوپر گاڑی لے جا سے 4 سے 5 مرتبہ۔ لیکن جب آپ یو ٹرن کرتے ہو، جہاں گاڑیاں آلریڈی آ رہی ہوتی ہیں، دوسری سائڈ سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے یو ٹرن کرنا ہے، لیکن وہاں گاڑی کبھی بھی نکالنے کے ٹائم سلو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ نے یو ٹرن کیا، جو پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے وہ اپنی سپیڈ میں آ رہی ہے، تو جیسے ہی آپ کی گاڑی سیدھی ہو جائے تو ایکسیلیٹر دبا کے گاڑی لے کے چلے جاؤ۔ یہ سلو چلانا، مجھے بڑی احتیاط ہے، یہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سچویشن کے مطابق آپ نے یو ٹرن کیا، جیسے چونکہ یہاں تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں، لاہور سے گجرا والے جانے کے روٹ کے اوپر بڑے کالج کاکو کے پاس آتے ہیں کچھ یو ٹرن، تو آپ نے گاڑی ٹرن کر لی یو ٹرن، تو آپ سمجھتے ہو میں ابھی آ گیا صحیح، آپ گھر میں نہیں آئے، آپ روڈ کے اوپر ہو اور دوسری سائڈ سے گاڑی ہے، اس کے آگے آپ نے بھاگنا ہے، تو جیسے ہی گاڑی سیدھی ہو تو آپ لے کے نکلنا ہے، آپ لے کے تھوڑا ایکسیلیٹر دبا کے وہاں سے گاڑی لے کے نکل جاؤ۔ نکل گئے تو وہ آپ سچویشن سے نکل گئے، لیکن I'm sorry to say جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ جیسے یو ٹرن کرتے ہیں تو گاڑی بس اون کر کے لے کے جاتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ ڈینجر زون میں ہو اور آپ سے ایکسیڈنٹ کرو گے۔ جیسے ہی آپ نے ایسی سچویشن میں گاڑی نکلی، لے کے نکل جاؤ، آگے لے جا کے ایک دم نہیں ہوتا ہے، زگ زگ کبھی نہیں ہوتا ہے، سائڈ گلاس دے کر، سینٹر گلاس دے کر اپنے ٹریک میں آ جاؤ، پھر آپ کیسے بھی جاؤ۔ چلتے ہوئی گاڑیوں کے آگے بھاگنا ہے جو، وہ سپیڈ ہی آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، اس میں آپ کو سلو اور یہ سلو اینڈ اسٹڈی والی کوئی بات نہیں، آپ لے کے نکل جاؤ، بس وہ سچویشن کو کلیئر کر دو۔ یہ میرا چھوٹا سا میسیج ہے یو ٹرن کے لیے، اور آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ اس کو بار بار کرنا پڑے گا، چونکہ یہ یہی طریقہ ہے۔ دوسرا یہ میں اسی میں آپ کو بتا دوں بات، جب بھی آپ ٹریننگ کریں، بھلے کسی ٹرینر سے نہ ہو، لیکن یہ جو ہمارے ہاں جو بچوں کے پاس ہوتا ہے نا، جو جسے گتا ہم لوگ کہتے ہیں، جس کے اوپر لکھتے ہیں، کاغذ پینسل اس کے پاس لے کر بیٹھیں، اور جو بھی ہے آپ کو سکھانے والا، جو گاڑی والا، اس کو ڈرائنگ کر کے، اور یہ سائن لینگویجز سمجھ آتی ہے آدمیوں کو، بولنے سے سمجھ نہیں آتی لیکن دیکھنے سے سمجھ آتی ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی میں بات کروں گا، کیسا یہ لمبا ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔